الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فإن اللہ هو مولہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے لیے ہیں، جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں لا تعداد درود و سلام حضور اکرم، نور مجسم، رحمت عالم، شفیع معظم، ہادی دو جہاں، سید انس و جاں، سیاح لا مکان، محبوب کبریا، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے طفیل رب العالمین نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دارم، چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی۔ انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین اور SBI TV چینل اور YouTube کے ذریعے مجھے سننے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رجب المرجب کی 12 تاریخ ہے، اور رجب المرجب کے اندر امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، آفتاب ہدایت، شہنشاہ ولایت سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 13 رجب المرجب کو آپ کی ولادت باسعادت حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے 13 رجب المرجب کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس حوالے سے آج میں مولا کائنات، شہنشاہ ولایت، آفتاب ہدایت، امیر المومنین، امام المتقین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ کسی شاعر نے کیا خوب آپ کی شان میں یہ شعر لکھا ہے، اور ہر مکتبہ فکر کا بندہ جو ہے اس شعر کو بڑے ناز سے پڑھتا ہے۔ جی، علی المرتضیٰ شیر خدا، کون علی المرتضیٰ شیر خدا؟ نجیب الطرفین، ہاشمی سید، اللہ اکبر جل شانہ، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن، چچا زاد بھائی، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے
کزن ہیں، رشتے کے اندر سگے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے گھر تشریف لے جاتے، آپ ابھی اپنی والدہ کے شکم اقدس کے اندر ہیں، تو آپ کی والدہ جو تھی وہ احتراماً اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے چچی جان، آپ میری ماں کے بعد میری ماں ہیں، آپ نے بالکل ماؤں کی طرح مجھے پالا ہے، تو جب میں آتا ہوں آپ کھڑی نہ ہوا کریں۔ جب مائیں آتی ہیں تو بیٹے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب بیٹے آتے ہیں تو ماؤں کا حق نہیں ہوتا کہ وہ کھڑی ہوں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو آپ کی چچی حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بھتیجے، کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، جب آپ آتے ہیں تو یہ میرے پیٹ کے اندر اکڑ جاتا ہے، تو یہ مجھے کہتا ہے کہ ان کے احترام کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ۔ میں اس وجہ سے آپ کے احترام کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں۔ قربان جاؤں شیر خدا علی المرتضیٰ کی ذات پر کہ ابھی آپ اپنی ماں کے بطن اقدس میں ہیں، ابھی آپ کی دنیا کے اندر تشریف آوری نہیں ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ آنے والا کون کون جو ہے وہ ہمارے گھر میں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اللہ کے محبوب جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور آپ کی ولادت باسعادت کا واقعہ یوں ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ خانہ کعبہ کے اندر طواف فرما رہی تھی، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ طواف فرما رہے تھے۔ جب آپ نے دوسرا طواف جو تھا وہ شروع کیا نا، تو آپ کو درد ذیل کی تکلیف ہوئی، آپ حیران تھیں کہ اب میں کہاں جاؤں۔ اللہ اکبر، آپ نے طواف کرتے کرتے طواف مکمل کیا، تیسرا طواف مکمل کیا، جب چوتھا طواف شروع کیا، چوتھے طواف کے اندر آپ کی درد ذیل کی تکلیف جو تھی وہ بڑھ گئی۔ اب آپ اس طرح ہوگی جیسے اپنے گھر میں بھی نہیں جا سکتی۔ تو آپ کو جب تکلیف کی شدت بڑھی، اللہ اکبر جل شانہ، تو خانہ کعبہ کی دیوار جو تھی وہ شق ہو گئی، آپ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی۔ آپ جب اندر چلی گئی تو دیوار پھر اسی طرح سے مل گئی۔ اب خانہ کعبہ کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ کسے را میسر نہ شد این سعادت، بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت۔ کائنات کے اندر واحد ایک ہستی علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے کہ جن کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی اور جن کی شہادت کوفہ کی جامعہ مسجد کے اندر ہوئی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب لوگ پوچھنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کی چچی کہاں گئی؟ آپ نے فرمایا یہیں پر۔ تو جب لوگوں نے بار بار سوال کیا تو آپ نے فرمایا حکم نہیں ہے بتانے کا، آپ صبر کریں، ادھر ہی ہیں، آ جائیں گی، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد جب آپ خانہ کعبہ سے باہر آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لے گئے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر گئے تو آپ کی چچی زاروں قطار رو رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا اے میری ماں، ہے میری چچی جان، آپ کیوں پریشان ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ تو آپ کی چچی نے کہا کہ بیٹا تو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت عطا فرمایا ہے، لیکن 3 دن سے اس نے آنکھیں ہی نہیں کھولی، 3 دن سے اس نے آنکھیں ہی نہیں کھولی، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ نبینہ تو نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا چچی جان لاؤ مجھے دو۔ اب آپ کی چچی جان نے آپ کو حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا نا، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے آنکھیں کھول دی اور ایسے ٹک ٹکی باندھ کر حضور کے چہرہ مبارک کی زیارت کی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اے چچی جان، کائنات کے اندر تو ایسی خوبصورت آنکھیں ہیں ہی نہیں ہیں جتنی آنکھیں ان کی خوبصورت ہے۔ تو جب آپ کی چچی جان نے دیکھا تو بڑی حیران ہوئی، کہا میں نے 3 دن ہو گئے ہیں، 3 دن سے یہ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے، آج 3 دن کے بعد انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کے عالم میں
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو ارشاد فرمایا کہ اے علی آپ نے خانہ کعبے کے اندر کیوں نہ آنکھیں کھولیں؟ خانہ کعبے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 120 رحمتیں جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے اوپر ہر وقت نازل ہو رہی ہیں۔ ان میں سے 60 رحمتیں جو ہیں وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے والوں کے لیے ہیں، 40 رحمتیں جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے والوں کے لیے ہیں، اور 20 رحمتیں خالی خانہ کعبہ کی ایسے زیارت کرنے والوں کے لیے ہیں۔ اے علی، لوگ لاکھوں روپے خرچ کر اللہ کے گھر میں آتے ہیں اور آ کر خانہ کعبے کا طواف کرتے ہیں، خانہ کعبے کی زیارت کرتے ہیں۔ اب جو علی المرتضیٰ شیر خدا نے جواب دیا نا، وہ جواب دل کی آنکھوں سے سننے والا ہے۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، میری ولادت باسعادت جو ہوئی وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، اب میرا جی یہ چاہ رہا تھا کہ میں آنکھیں تب کھولوں جب میرے سامنے کعبے کا کعبہ آ جائے۔ یا رسول اللہ، میں قربان جاؤں آپ کی ذات پر۔ تو حضور نے فرمایا اے علی، تمہیں کس طرح پتہ چل گیا تھا؟ ابھی تم 3 دن کے تھے تو کہ میں تمہارے گھر میں داخل ہو گیا ہوں، آ گیا ہوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے آپ کی نبوت کی خوشبو جو تھی آ گئی تھی، اب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرے مرشد کریم جو ہیں وہ میرے پاس تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ کعبے وچ ولادت حیدر دی، مسجد وچ شہادت حیدر دی، ارشاد ہے کملی والدہ ہے دید عبادت حیدر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت۔ اے دنیا والو، میرے علی کی شان یہ ہے کہ میرے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور جو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر کوئی دیکھے نا، آپ کا زمانہ نہ پائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا وَذِكْرٌ عَلِيٌّ عبادت، فرمایا پھر میرے علی کا وہ ذکر کرے، اس کے لیے یہ بھی عبادت ہے۔ خانہ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، خانہ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور جب خانہ کعبے پر پہلی نگاہ پڑتی ہے، اللہ اکبر جل شانہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نظر الی الکعبۃ ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ ایمان اور یقین کی حالت سے خانہ کعبے کو ایک نظر دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا کا خرج من الخطایا کا یوم ولدتہ امہ۔ اور یہ دوسری حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے ابھی اسے جنم دیا ہے، وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ قربان جاؤں علی تیری شان پر، تیری عظمت پر اور تیرے مقام پر، اللہ اکبر جل شانہ۔ امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح خلفائے راشدین کی ترتیب ہے نا ناموں کے اندر، یعنی پہلے خلیفہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہیں، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق ہیں، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ذو النورین ہیں، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ یہی ترتیب جو ہے وہ درجات کے اندر بھی ہے۔ اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ سب کو مانتے ہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو حضور نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم مقتدیتم۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرے تمام صحابہ ستاروں کی مثل ہیں، تم جس کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت اور رہنمائی پا جاؤ گے۔ اور حضور، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تم نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی؟ تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا تھا کہ جب میرے پیر و مرشد، میرے رہبر و رہنما، میرے کریم آقا، اللہ کے محبوب پروردگار تشریف لائیں گے تو میں پھر آنکھیں کھولوں گا۔ اور شاید سلطان العارفین حضرت سخی محمد سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی بات کا ترجمہ کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں الف اے تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، الف اے تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولاں تے ایک کجاں ہوں، اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے، اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے، میں ہور کتے ول پجاں ہوں، مرشد دا دیدار ہے باہو سانو لکھ کروڑاں حجاں ہوں۔ یہ سلطان العارفین حضرت سخی محمد سلطان
باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں ان کا کلام ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ کہتا ہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور علی اور ہمارا علی علی۔ یعنی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جو لوگ ہیں حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں کس طرح خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اعظم چشتی نے یہ خراج عقیدت پیش کی ہے، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا النظر الی وجہ علی عبادت و ذکر علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جس کا ذکر کرنا عبادت ہے، اس کی اپنی عبادت کا کیا عالم ہوگا، وہ کتنا شہنشاہ ہوگا، وہ کتنی عبادتوں سے بھری ہستی ہوگی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور کسی شاعر نے یوں کہا ہے، جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی، مشکل میری کو حل کرو یا مشکل کشا علی۔ اور یہ جن کی آنکھوں کے تارے تھے ان کے متعلق آپ کو یہ بات سناتا ہوں۔ ایک دن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم مدینہ پاک کے اندر اپنے گھر سے چلے حضور کے آستانہ نبوت کی طرف جا رہے ہیں، دوسری طرف سے حضرت صدیق اکبر تاجدار صداقت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جا رہے ہیں۔ جب آپس میں ملاقات ہوئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ٹھہر گئے۔ اب پہلے معمول یہ تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت ابوبکر صدیق جواب ارشاد فرماتے تھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس دن حضرت علی نے سلام نہیں فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی جواب نہیں ارشاد فرمایا، تو اب تھوڑے توقف ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ جب جواب دیا تو حضور کی بارگاہ میں چلے گئے اور جا کر حضور کی بارگاہ میں حضرت علی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ علی مجھ سے ناراض ہیں، پہلے ہر روز علی سلام مجھے کرتے تھے اور میں سلام کا جواب دیتا تھا، آج میں نے سلام کیا اور حضرت علی نے جواب دیا یا رسول اللہ علی مجھ سے ناراض ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جاؤ علی کو بلا کر لاؤ۔ جب حضرت علی کو بلا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اے علی آپ ابو بکر صدیق سے ناراض ہیں؟ تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے بڑے گہرے دوست ہیں، میں ان سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ تو فرمایا تم پہلے ہر روز پہلے سلام کہا کرتے تھے، آج تم نے سلام بھی نہیں کہا، حضرت ابو بکر صدیق نے تمہیں سلام کہا ہے، تم نے جواب دیا ہے، یہ تم کیسے کہہ رہے ہو؟ تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ آئندہ بھی میں کبھی سلام نہیں کہوں گا۔ تو فرمایا تم یہ بھی کہتے ہو میں ناراض بھی نہیں اور آئندہ سلام بھی نہیں تم کہو گے؟ تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ ہماری دوستی پر قرآن شاہد ہے، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم کہ آپ کے ہم جو غلام ہیں آپس میں بڑے نرم دل ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کی جان ہیں، یا رسول اللہ میں کیسے ابو بکر صدیق سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا پھر تم نے سلام کیوں نہیں کہنا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بڑی پیاری بات جو تھی وہ عرض کی یا رسول اللہ آج میں خواب کے اندر جنت میں گیا، میں نے جنت کی سیر کی، میں نے جنت کے اندر ایک خوبصورت محل جو تھا وہ دیکھا، یا رسول اللہ میں نے رضوان جنت سے پوچھا کہ اے جنت کے فرشتے بتاؤ یہ محل کس کا ہے؟ تو اس نے عرض کی اے علی شیر خدا یہ محل اس کا ہے جو پہلے سلام کرے۔ یا رسول اللہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جو سب سے خوبصورت محل ہے، جو سب سے قیمتی محل ہے، وہ میرے دوست ابو بکر صدیق کی قسمت میں آئے، یہ مجھے سلام کریں، میں اس سلام کا جواب دوں اور وہ محل جو ہے وہ ابو بکر صدیق کے حصے میں آ جائے۔ قربان جاؤں ان کا تو آپس میں ایسے پیار تھا، ایسے محبت تھی، ایسے ایک دوسرے کے جان نثار تھے۔ تو یہ لوگ جو فتنوں کی باتیں کرتے ہیں اور یہ جو لوگ دائیں بائیں باتیں کرتے ہیں،
صحابہ کرام کے اندر ایسی کوئی بات نہیں تھی. صحابہ کرام ایک دوسرے کو اپنی جان سے بڑھ کر جو تھے وہ محبت کرتے تھے. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے سامنے ایک دن گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا علی تمہیں جنت کی مبارک ہو، اے علی تمہیں مبارک ہو. تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر صدیق کس چیز کی مبارک؟ فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے سنا ہے کہ قیامت کے دن جنت کی ٹکٹیں جو ہیں وہ علی میری امت میں تقسیم کریں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جواب دیا اے ابوبکر صدیق آپ کو بھی مبارک ہو. تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں مجھے کس چیز کی مبارک؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ ان ٹکٹوں پر مہر ثبت کریں گے اور میں اس وقت تک کسی کو ٹکٹ نہیں دوں گا جس وقت تک وہ اس کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہوگی. اب یہ ان دونوں ہستیوں کے درمیان یہ بات ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں اس پر اپنی مہر نہیں لگاؤں گا جو آپ کا منکر ہوگا. اور حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں اے ابوبکر صدیق جس کے دل میں آپ کا بغض ہوگا میں اس کو ٹکٹ بھی نہیں دوں گا. اور اس بات کی دلیل میں قرآن سے عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، کہ یہ جنت جو ہے میں نے اپنے نیک اور پرہیزگار بندوں کے نام لگا دی ہے. اور وہ نیک اور پرہیزگار بندے کائنات میں سب سے افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہیں، سیدنا حضرت عمر فاروق ہیں، سیدنا حضرت عثمان غنی ذو النورین ہیں، سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے، خلفائے راشدین کی ذات ہے. امام ربانی حضرت مجدد الافسانی ارشاد فرماتے ہیں مکتوبات شریف کے اندر کہ جس طرح خلافت کی ترتیب ہے اسی طرح مقام، عظمت اور شان کی بھی ترتیب ہے. اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہیں افضل البشر بعد الانبیاء، ان کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان غنی ذو النورین ہیں، ان کے بعد مولا کائنات ہیں. اسی طرح مقام اور مرتبے کے اندر بھی یہ ترتیب ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اور کسی شاعر نے کہا ہے کعبے وچ ولادت حیدر دی، مسجد وچ شہادت حیدر دی، ارشاد ہے کملی والدہ ہے دید عبادت حیدر دی. اور رومی کشمیر عارف کھڑی فرماندے نے آل نبی اولاد علی دی صورت شکل اونا دی نام لیا لکھ پاپ نہ رہندے تے میلے اندر دی جان دی. اصل میں یہ ایس بی آئی ٹی وی چینل ہے نا، اسٹوڈیو میں بول رہا ہوں تو ویسے جو میں جمعہ پڑھاتا ہوں وہ پنجابی میں بھی بیان کرتا ہوں اور سیف الملوک کو بھی پڑھتا ہوں اور سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام بھی. لیکن ابھی اردو میں بات ہوگی. چلو آپ یہ شعر میری موج آئی ہے، یہ میرا ذوق آیا میں نے پڑھ دیا ہے. تو حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بہادری جو تھی، شجاعت جو تھی اور ولایت جو تھی وہ بھی دنیا کے اندر مشہور تھی. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بچوں کے اندر سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول فرمایا. بچوں کے اندر سب سے پہلے آپ اسلام قبول کرنے والے ہیں. اور یہ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ایسے جان نثار ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے. اور تو علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ منکر، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. اب میں نے یہ شعر پڑھے ہیں، ان کے پیچھے ایک واقعہ ہے جو میں عرض کرتا ہوں کہ جب خیبر کا قلعہ جو تھا وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، خیبر کا قلعہ 2 دن فتح نہ ہوا. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی کمان میں لشکر روانہ کیا، بڑی گمسان کی جنگ ہوئی لیکن خیبر فتح نہ ہوا. دوسرے دن پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں آپ کو امیر بنا کر لشکر روانہ کیا لیکن فتح نہ ہوئی. اب تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں عالم جھنڈا اسلام کا اسے عطا فرماؤں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ پر، جس کے ہاتھ پر فتح لکھی ہوئی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کو وہ علم عطا فرمایا. اب جب مختصر یہ بات عرض کر رہا ہوں، اب آپ جب خیبر میں گئے نا،
اب آپ کی کمان میں، آپ کی مائیت میں، آپ کی سنگت میں سارا قافلہ جو تھا وہ گیا، تو آپ نے قلعہ خیبر کے دروازے اوپر جا کر ساتھ جا کر علم جو تھا وہ نصب کر دیا، ایسے نصب کر دیا۔ اب جب انہوں نے دیکھا نا اسلام کا پرچم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تو وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا نام علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ۔ انہوں نے کہا یہ تو نام ہم نے پہلی بار سنا ہے، یہ تو بڑا بہادروں والا نام ہے۔ علی کا مطلب ہے، قرآن کہتا ہے نا وہ هو العلی العظیم، وہ بڑی بزرگی اور بلندی والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ تو یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام نامی اس میں گرامی ہے علی۔ علی کا مطلب ہوتا ہے بلندی والا۔ انہوں نے کہا یہ نام بھی پہلی بار سنا ہے، اور یہ کوئی بڑا بہادر ہے جس نے آج اسلام کا علم جس کو عطا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا آج انشاءاللہ خیبر فتح ہو جائے۔ اب صحابہ کرام جو تھے وہ پہلے کی طرح جنگ کر رہے ہیں۔ آپ خیبر کے دروازے پہ آئے، آپ نے اپنے بائیں ہاتھ سے ایسے خیبر کے قلعے کو ایسے پکڑا، دروازے کو ایسے پیچھے کیا، پھر آگے کیا، پھر پیچھے کیا، پھر آگے کیا، ایسے خیبر کا قلعہ جو تھا وہ ایسے زلزلہ آ گیا، ایسے خیبر کے قلعے کے اندر زلزلہ آ گیا۔ اب آپ نے اپنے بائیں ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو، قلعے کے دروازے کو پکڑا اور اپنے سر کے اوپر سے پیچھے پھینکا، 70 فٹ پیچھے جا کر خیبر کا دروازہ گرا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب جنگ ختم ہوگی، جنگ خیبر فتح ہو گیا، صحابہ اندر داخل ہو گئے۔ اب ان کو زیر کر دیا، ان کو شکست فاش ہوئی۔ اب جو تھے نا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ اتنا بڑا دروازہ علی المرتضیٰ شیر خدا نے پکڑا ہے تو کیسے پکڑا ہے اور کیسے اٹھایا ہے۔ اب 40 صحابہ جو تھے وہ انہوں نے خیبر کا دروازہ اٹھایا، لیکن وہ دروازہ ہلا بھی نہیں۔ پھر 70 صحابہ روایت میں لکھا ہے 70 صحابہ اٹھانے کی کوشش، پھر بھی نہیں ہلا۔ صحابہ نے علی المرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، اے علی آپ نے کس طرح خیبر کا دروازہ جو تھا اکھاڑ کے ایک ہاتھ سے پیچھے 70 فٹ اپنے سر سے پیچھے پھینک دیا، پھر وہ بھی بائیں ہاتھ سے؟ آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین نے مجھے روحانی قوت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا خیبر کا دروازہ میں نے اپنی جسمانی قوت سے نہیں بلکہ میں نے اپنی روحانی قوت سے اس کو اپنے سر کے اوپر سے 70 فٹ پیچھے گرایا ہے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان کیا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے لکھا ہے، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی، مشکل میری کو حل کرو یا مشکل کشا علی، اللہ اکبر جل شانہ۔ اور علی کے نام سے تقدیر بدل جاتی ہے، بد شکل ہو انسان تو تصویر بدل جاتی ہے۔ لوگ ناد علی ایسے نہیں پڑھتے، ناد علی کا وظیفہ بڑی طاقت رکھتا ہے، ناد علی کا وظیفہ بڑی پاور والا ہے۔ اس لیے اولیاء کرام صوفیاء عظام جو ہیں وہ ناد علی کا وظیفہ پڑھتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرتے ہیں، اے شیر خدا علی المرتضیٰ اس وظیفے کے فیض و برکات ہمیں عطا فرمائیں۔ عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، پھر مولا کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وہاں سے فیض ملتا ہے، اور آپ کو یہ سارا فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جنگ خندق کے اندر آپ نے مرحب کو واصل جہنم کیا۔ وہ مرحب جو 1000 شاہ سواروں کے لیے اکیلا ہی کافی تھا، وہ آپ کے سامنے آیا۔ یہ سن 5 ہجری میں مدینہ پاک کے اندر ہوئی۔ ایک طرف 30,000 کا لشکر ہے کفار کا، دوسری طرف اسلام کا لشکر 3000 پر مشتمل، 3000 پر، اور 3000 کے لشکر نے 30,000 کے لشکر کو کیسے پچھاڑا۔ اب وہ عمرو بن عبدود وہ مردود للکارنے لگا، حلمی مبازر حلمی مبازر حلمی مبازر، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ ادھر شیر خدا علی المرتضیٰ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس گستاخ کو واصل جہنم کرتا ہوں۔ اب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر مبارک سے اپنے امامہ شریف اپنی دستار نبوت جو تھی اتار کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سر مبارک پہ رکھی اور فرمایا، جاؤ علی تم اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے جاؤ، تمہارا اللہ محافظ ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا میدان میں نکلے، فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں مرحب ہوں، تم بچے ہو میرے ساتھ مقابلہ کر۔ فرمایا خبیث تو مجھے بچہ کہتا ہے؟ فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر قرار رکھا ہے اور میرے نبی نے میرا نام
علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رکھا ہے، ابھی آ میرے سامنے میں تجھے دکھاتا ہوں۔ وہ جس نے ڈھال پہنی ہوئی تھی، ڈبل تلواریں تھی جس کے پاس، اس نے وار کیا، آپ نے اپنی ڈھال پہ اس کا وار روکا، آپ نے اپنی ڈھال پہ اس کا وار روکا، پھر آپ نے وار کیا، آپ کا پہلا وار جو تھا اس نے روکا یا وار خطا گیا، پھر آپ نے دوسرا وار کیا اور اس کے کندھے میں سے، ایک روایت آتا ہے کندھے پہ مارا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک روایت میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے سر کے درمیان سے تلوار کاٹتی ہوئی اس کے چہرے سے نکلتی ہوئی اس کے ٹانگوں تک پہنچ گئی اور اسے 2 ٹکڑوں میں کر کے واصل جہنم کر دیا۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ وہ علی المرتضیٰ ہیں، شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، کہ جنہوں نے ایک گھڑی کے اندر مرحب کو واصل جہنم کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بہت علم عطا فرمایا تھا، اتنا علم تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ برسر ممبر مجھ سے پوچھو جس نے جو بات پوچھنی ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا، اے علی آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا ایک بھی سجدہ خدا کی زیارت سے خالی نہیں ہے، میں جب بھی سجدہ کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اپنے دل کی آنکھوں سے کرتا ہوں، میں دیدار خدا مندی حاصل کرتا ہوں۔ آپ فرمایا اور بات پوچھو۔ ایک یہودی جو تھا وہ دوڑتا ہوا آیا، مغرب کی نماز کا وقت تھا، اس نے آ کر آپ کا ایک پاؤں مسجد کے اندر تھا ایک باہر تھا، اس نے کہا علی ٹھہر جائیے۔ آپ ٹھہر گئے، آپ نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا ایک سوال کا جواب دیجئے۔ اس کا اندازہ تھا، اس کا نظریہ تھا ایسا سوال پوچھیں گے جس کا جواب دیتے دیتے علی المرتضیٰ شیر خدا کی مغرب کی نماز قضا ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا اچھا پوچھو۔ اس نے کہا کہ وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جن کے کان باہر نظر آتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جن کے کان اندر ہوتے ہیں نظر نہیں آتے وہ بچے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو گنتی کر، میں نماز پڑھ کر واپس آتا ہوں۔ اب وہ گنتی کرنے لگے، دروازے پہ بیٹھ گنتی کر رہا تھا۔ آپ نے تسلی سے نماز ادا فرمائی، نماز ادا فرما کے آپ واپس آئے۔ اب وہ بیٹھا گنتی کر رہا تھا، اس نے کہا اے علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ نے عجیب و غریب جواب دیا، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے، جن کے کان باہر نظر آتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جن کے کان باہر نظر نہیں آتے وہ انڈے دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑا یہودی عالم جو تھا اس نے کہا جس نے یہ جواب دیا ہے اس نے یا تو جانوروں کو بنتے ہوئے دیکھا ہے یا اس کے وہ سامنے ساری کائنات کے جانور موجود ہیں۔ اب ایک آدمی آپ کے سامنے آیا، اس نے کہا اے علی آپ سے جو سوال کیا جائے، آدھا سوال منہ میں ہوتا ہے آدھا باہر ہوتا ہے، زبان پہ ہوتا ہے، آپ جواب دے دیتے ہیں، ارشاد فرما دیتے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا 5۔ آپ نے فرمایا تو نے فوراً کیوں جواب دیا؟ اس نے کہا کہ میرے سامنے ہر وقت ہاتھ ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا جیسے تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہوتا ہے، فرمایا علی کے سامنے پوری کائنات ہوتی ہے، علی جو چیز بتاتا ہے سامنے دیکھ کر بتاتا ہے، تمہیں اس بات کا وہم و گمان ہے کہ تم علی کو بلا سکو گے؟ اللہ اکبر جل شانہ، یہ اللہ کا بندہ وہ ہے جس کو تم نہیں بلا سکتے، تم نہیں لاجواب کر سکتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بھی اس کی کتابیں اٹھانے سے عاجز آ جائیں، 70 اونٹ بھی مل کر اس کی جو ہیں وہ کتابیں نہیں اٹھا سکیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا ہے، اور یہ علم سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت کی گڑتی جو تھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو دی تھی، اور آپ کہ سینہ مبارک پہ اپنا دست نبوت رکھا تھا، اور آپ کو وہ علم جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے اس علم میں سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو وہ علم دیا تھا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، اللہ اکبر جل شانہ، یہ حضور کے وہ جان نثار ہیں، اللہ اکبر جل شانہ۔ آل نبی اولاد علی دی صورت شکل انہاں دی، نام لیاں لکھ پاپ نہ رہندے تے میل اندر دی جاندی، کعبے وچ ولادت حیدر دی، مسجد وچ شہادت حیدر دی، ارشاد ہے کملی والدہ ہے دید عبادت حیدر دی، ان نظر الی وجہ علی عبادت۔ اور پھر وہ وہی میں جو ہے وہ ربائی پڑھوں گا کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا
علی علی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی غلامی میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فیوض و برکات سے ہم سب کو فیوض و برکات عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے سے ہماری مشکلیں آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔